اتنی سخت ہوتی ہے کہ بس جلدی آن کر کے وضو کیا تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ انگوٹھی کی جگہ پانی نہیں پہنچتا. جب پانی نہیں پہنچے گا تو پھر وضو نہیں ہوا, جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو جناب والا شریعت کے مطابق آپ انگوٹھی پہنیے, 4.5 ماشے سے کم, اگر چاندی کی ہو تو 4.5 ماشے سے کم کی ہو, اور 1 نگ کی ہو. جس طرح سے دیکھیے میرے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہے تو 1 نگ کی ہو اور 4.5 ماشے سے کم کی ہو. ایسی انگوٹھی اگر پہنی ہو تو پہنیے, لیکن اس میں بھی خیال رہے کہ وضو کرتے وقت انگوٹھی کو آگے پیچھے کر لیجئے تاکہ کوئی مقام خشک نہ رہ جائے. اگر وہ مقام خشک رہ گیا تو بڑی دشواری ہے. اللہ اکبر. اسی طرح سے وہ عورتیں جو کام کرتی ہیں, آٹا وغیرہ گوندتی ہیں یا کوئی اس قسم کا کام کرتی ہیں کہ ان کے ناخن کے اندر آٹا یا اس قسم کی چیزیں اوپر کو لگ جاتی ہیں, اس سے یہ مسئلہ بھی اچھی طرح سے جان لیجئے کہ آج کل نئے فیشن میں یہ جو ناخن کے اوپر رنگ و روغن لگانے کا فیشن چلا ہے کہ ناخن کے اوپر یہ رنگ و روغن اور یہ اس قسم کی چیزیں جو ویسٹرن لائف کی کاپی کر کے ہماری مائیں اور بہنیں لگاتی ہیں, ظاہر ہے کہ جب ناخن کے اوپر رنگ و روغن لگائے جائیں گے تو میرے عزیز دوستو کیسے وضو ہوگا؟ وضو ہو نہیں سکتا, کیونکہ ناخن کے اوپر جب رنگ و روغن ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ناخن کے جسم تک پانی پہنچ نہیں سکتا, اور جب جسم تک پانی نہیں پہنچے گا تو ان ماؤں بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ ناپاکی رہیں گی معاذ اللہ. میرے عزیز دوستو, یہ مسائل ایسے ہیں جو نہایت ہی اہم ہیں اور اس کا تعلق پاکی اور ناپاکی سے ہے, اور ان مسائل کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے مرد اپنی عورتوں کو آگاہ کر دیں, کیونکہ اللہ اکبر موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں. کیا تعجب ہے. اور پھر یہ کہ ایک مسلمان کے لیے کہ جب وہ 5 وقت نماز اس کے لیے ضروری ہے تو اس کے لیے یہ ناممکن ہے کہ کوئی وقت ناپاکی کے ساتھ گزر جائے, بلکہ فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو فوراً تمہیں اسی وقت غسل کر لینا چاہیے تاکہ کوئی وقت ایسا تمہارے اوپر نہ گزرے کہ جو ناپاکی کی حالت میں ہو. میرے عزیز دوستو, ہمارا اللہ پاک ہے, اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے رسول پاک ہے, طاہر ہے, مطہر ہے, ہمارا دین پاک ہے, اسلام پاک ہے, ایمان پاک ہے, قرآن پاک ہے, کعبہ پاک ہے, نماز پاک ہے. اے مسلمان, خدا کرے کہ تم بھی پاک ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام مسلمانوں کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.